بیننا و بینک موعدا، اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ مقرر کر، ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہی تم اس کی مخالفت کرنا، مکانن سوا، ایک ہموار جگہ میں ایک سیدھا میدان ہو جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ آ سکیں، یا مکانن سوا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ برابری کا والی جگہ ہو، ہمارا قبطیوں کا علاقہ اور آپ کا بنی اسرائیل کا علاقہ ان دونوں کے درمیان ہو، ہمارے پاس سے بھی اتنا ہی فاصلہ، آپ کے پاس سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موعدکم یوم الزینہ، کہ آخر تمہیں ضرور جو ہے مہلت ہی چاہیے نا، اور تم کو وعدہ ہی چاہیے، ابھی تم نہیں کر سکتے ہو، تو چلو پھر وہ زینت والے دن، جشن والے دن جو ہے تب جو ہے یہ معاملہ ہو جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ یہ فرعون جو ہے یہ ہر سال اپنی سالگرہ کا جشن وہ بڑی دھوم دھام سے جو ہے وہ منایا کرتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تیری سالگرہ کا جشن بھی آنے والا ہے، قریب ہی ہے، چند دن ہی رہ گئے اتفاقاً، تو وہ اس جشن کے اوپر پورے ملک سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہی دن رکھ لو، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو تو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی نا، اس لیے ایسا دن مقرر کیا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ نظارہ دیکھ سکیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ دن چڑھے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، وقت بھی ایسا رکھا کہ جس میں زیادہ لوگ سہولت کے ساتھ پہنچ سکیں۔ فتولی فرعون، پس فرعون پھرا، اس نے اپنے داؤ کو اکٹھا کیا، پھر وہ آ گیا، یعنی وقت مقررہ پر وہ میدان میں آ گیا جادوگروں کو لے کے۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری خرابی، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اتمام حجت کرنے کے لیے کہ پہلے ان کو ایک دفعہ دعوت تو دے دوں، آگے پھر بھی وہ مقابلے میں نکلیں گے تو خیر ہے، نکلتے رہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے پہلے ایک دفعہ دعوت دی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو، وہ تم کو سخت عذاب دے دے گا، سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جو بھی جھوٹ باندھتا ہے وہ ہوتا ناکام ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی نا تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئے، کچھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنی خوبصورت شکل ہے، یہ کسی غلط بندے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے جس طرح اس کا دعویٰ ہے، تو ایویں بلا وجہ مقابلے میں نکل کے اپنے آپ کو تباہ نہ کر لیں، ہمیں نہیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دوسرے کہنے لگے نہیں نکلنا چاہیے، اب بے عزتی کی بات ہے، آئے ہوئے ہیں سارے ہم اکٹھے ہو کے، تو اب واپس ہو جائیں تو بے عزتی ہوتی ہے ہماری، نہیں نکلو بس اب جیسا بھی ہے نکلو۔ تو یہ آپس میں کچھ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، آپس کے اندر اپنے معاملے میں جھگڑنے لگ گئے۔ واسروا النجویٰ، چپکے مشورے کرنے لگ گئے کہ کیا کریں۔ دوسری طرف جو فرعون کے خصوصی چیلے چانٹے تھے نا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے، جو ان کی دعوت ہے، کہیں یہ ان سرگوشیوں میں اسی دعوت سے متاثر ہو جائیں سارے اور یہ انکار کر دیں اور جو ہے وہ مقابلہ کرنے سے، تو وہ جو چیلے چانٹے ہیں نا تو وہ بولے، قالو، وہ کہنے لگے یہ دو جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون معاذ اللہ، یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ تم کو چاہتے ہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہاری اونچی راہ ہے یہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہیں یہ برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اونچے راستے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے داؤ کو جمع کرو، پورا کرو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، صف در صف آ جاؤ۔ تو وہ جو چیلے چانٹے تھے نا خصوصی، انہوں نے رولا ڈالے، جلدی نکلو، جلدی مقابلے چاہو، اے وڈے جادوگر نے نہیں تو تانوں برباد کرنے وغیرہ وغیرہ، مقابلہ نہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ مزید ان کو مشورہ کا موقع دینے کی بجائے ان کو ابھارنا شروع کر دیا کہ میدان میں آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تحقیق فلاح پایا آج کے دن جو غالب آیا۔ قالوا، اب وہ جادوگر کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ،
کیا آپ ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں؟ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تھی نا، اور وہ سانپ بنے تھے، سانپ بن گئی تھی۔ اب یہ جادوگر خاص طور پر اس جادو کی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، کچھ ایسے منتر شنتر یاد کر کے آئے ہوئے تھے کہ لاٹھیاں سانپ بن جائیں جن سے، اس کے لیے خصوصی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے۔ دل میں ڈرے ہوئے بھی تھے کہ اچانک وہ کوئی اور چیز پیش کر دیں اور وہ ہم سے ہو نہ سکے، اس لیے پہلے ہی اشارہ دے دیا کہ موسیٰ لاٹھی تسی پہلے سٹنی ہے، یعنی کرے آجے اے ہی تاری خدا دا واسطہ ہے، اور کچھ نہ کرے آجے لاٹھی سٹے آجے، تسی اے دس دیو اسی پہلے سٹیے یا تسی پہلے سٹو گے؟ اللہ اللہ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چلو تسی شوق پورا کر لو، پہلے تسی سٹ لو، میں اور کچھ نہیں سن رہا، ٹھیک ہے میں بھی لاٹھی سٹاں گا، تسی سٹ لو پہلے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں آپ کے خیال میں آنے لگ گئیں ان کے جادو کی وجہ سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے یہ قرآن حکیم کی بڑی صریح نص ہے کہ ان کے جادو کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ جو ہے لاٹھیاں رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ نبی کے اوپر جادو جو ہے، اس حوالہ سے ایک بات یہ کہ کیا نبی کے اوپر جادو ہونا ممکن ہے یا نہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا کسی نبی کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہے یا نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کیا کسی نبی کے اوپر کوئی ایسا جادو ہو سکتا ہے کہ جو دل یا ذہن کو متاثر کر دے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں۔ جادو ہونا ممکن ہے، نبی کے اوپر بھی ممکن ہے، غیر نبی کے اوپر بھی ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اوپر یہ جادو کا اثر ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے تو پھر جادو ممکن ہو گیا، اور ممکن ہے جب نبی پر ہو گیا تو غیر نبی پر بطریق اولا ہو گیا۔ تو جادو ممکن ہونا اس میں تو رولے والی بات بنتی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے بھی خلاف کرے نا تو وہ تو قرآن کی نص کے خلاف کر رہا ہے، کہ جو یہ کہے کہ نہیں جی جادو کا اثر کبھی ہوتا ہی نہیں اور جادو نہ نبی پر ہوتا ہے نہ غیر نبی پر ہوتا ہے، تو کتنی ساری آیات قرآن حکیم کی وہ بالکل عبث ہو جائیں گی معاذ اللہ، کہ ان آیتوں کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہاروت ماروت والا معاملہ جو ہے اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہو جائے گا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق جو آتا ہے کہ وہ ما کفر سلیمان، تو وہ بھی جادو کے حوالہ سے ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا گیا، تو لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے تو جادو نہیں کیا، شیطانوں نے جادو کیا۔ تو یہ ساری آیتیں جو جادو کے حوالہ سے قرآن حکیم میں ہیں، اگر جادو کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے یہ فضول سے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آیتیں نازل کر دی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اثر ہوتا ہے تو تب آیتیں نازل ہوئی ہیں نا۔ اور پھر خاص طور پر سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت پناہ چاہنا سکھا رہے ہیں، من شر النفاثات فی العقد، یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، جادوگرنیوں کے شر سے۔ اگر جادو کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت یہ تعوذ کیوں سکھا رہے ہیں، یہ پناہ چاہنا کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو اگر تو کوئی اس کا دعوے دار ہے نا کہ کسی کے اوپر جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا، وہ تو قرآن حکیم کی کئی ساری آیتوں کے خلاف بات کر رہا ہے، اور یہ تو انتہائی گھنونی چیز ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی نبی پر جادو نہیں ہوتا تو وہ بھی قرآن حکیم کی اس نص کے خلاف کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اتنی صراحت موجود ہے تو پھر آخر اتنی جرت کر کیسے لیتے ہیں؟ تو وہ جرت کرنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، حالانکہ تعویل سے بھی کام چلتا کوئی نہیں۔ تعویل بھی کر کے تو موقف بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادو ہو گیا۔ دیکھیں تعویل کیا کرتے ہیں، یخیل الیہ، آپ کے خیال میں آ رہا تھا،
من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، سیدھا سیدھا مفہوم یہی نظر آ رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو من سحرہم ہے یہ بعد والے سے متعلق ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، بعد والے کے لیے اول تو یہ قرآن پاک میں بلا وجہ کی ایک تحریف ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں مان لوں کہ یہ بعد والے سے متعلق ہے تو پھر بھی ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ترجمہ یہ بن جائے گا حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا کہ یہ دوڑ رہی ہیں ان کے جادو کی وجہ سے، تو جادو تو پھر بھی ہو گیا نا۔ تو یا یہ ان کے جادو کی وجہ سے خیال کے متعلق بنائیں یا دوڑنے کے متعلق بنائیں، جادو تو ہو ہی گیا نا۔ جس کا تم انکار کرنا چاہتے ہو وہ تو انکار تمہارا ہو کوئی نہیں رہا، اور بلا وجہ جو ہے جو جار مجرور پہلے سے متعلق ہونا قرآن کے ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے، اس کے الٹ کر کے قرآن میں تحریف کرنے کا گناہ کیوں کمانا ہے تم نے؟ مطلب تمہارا پھر بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا، تحریف کرنے کا گناہ نہ ہو جائے کہیں، تو خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اب ہمارا یہ ایک دعویٰ ہے کہ نبی کے اوپر جادو ہو سکتا ہے، یہاں سے ثابت ہوا اور ہوا بھی ہے، لیکن ساتھ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دل و دماغ پر نہیں ہوتا۔ اب یہ جو خیال ہے یہ تو دماغ میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دل و دماغ پر جادو نبی کے نہیں ہو سکتا، کسی نبی کے بھی نہیں ہو سکتا، تو خیال تو دماغ میں ہی ہوتے ہیں، تو پھر یہاں سے اگر جادو ثابت کرنا ہے تو پھر تو وہ دل و دماغ پر ثابت ہوگا، لیکن نہیں۔ قرآن حکیم کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر اس کی وضاحت موجود ہے کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، دل و دماغ پہ جادو نہیں کیا۔ یہ جو خیال ہے نا، خیال کا تعلق واقعی دماغ سے ہے، لیکن خیال وہ ہوتا ہے جو آنکھ نے ذہن کو بتانا ہے، تو ذہن نے اس کے متعلق سوچ دینا ہے۔ تو یہ صرف جادو جو ہوا ہے، جادو معاذ اللہ دماغ پر نہیں ہوا، اس کا اثر دماغ پر نہیں ہو سکتا، جادو ہوا آنکھ پر، لیکن آنکھ نے چونکہ دماغ کو بتلایا ہی یہ، آنکھ نے اطلاع ہی یہ دی، تو دماغ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دوڑ رہی ہیں۔ تو یہ آنکھ پر اثر ہوا تھا، دیکھتی آنکھ ہے، دماغ براہ راست نہیں دیکھتا، دیکھتی آنکھ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ ذہنوں پہ جادو کیا، دماغوں پہ جادو کیا۔ اب یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ باقی سارے لوگوں کے تو آنکھوں پہ جادو کیا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پہ جادو کیا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اعین الناس کے اندر ہی حضرت موسیٰ بھی شامل ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی آنکھوں پر جادو ہوا۔ اللہ اللہ۔ تو جادو کا مطلق انکار کرنے والے وہ اس آیت کا بھی انکار گویا کہ بنے گا کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ قرآن تو کہتا ہے جادو کر دیا، تم کہتے ہو نہیں اثر ہوتا۔ تو بہرحال کسی نبی کے اوپر جادو ہونا ممکن ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، لیکن ہوا آنکھ پر، نہ کہ دل و دماغ پر۔ دل و دماغ پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ نبی کے دل و دماغ پر جادو ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں، وحی کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ بندہ کوئی بھی آپ کو کہہ سکتا ہے پھر کہ ہو سکتا ہے جی اے جڑی وحی پیش کیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ادوں ہوئے کہ جدو دماغ تے اثر ہوئے اسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تے اے قرآن اے اللہ والو نہ ہوئے، اپنے کو بنا لیا ہوئے لفظ دماغ دے تے اثر دی بنا تو دل و دماغ پر اگر اثر مانا جائے تو وہی پر اعتماد ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نبی کے دل و دماغ پر کبھی اثر نہیں ہو سکتا جادو کا، لیکن باقی جسم کے اوپر کوئی کمزوری آ جانا تو وہ ممکن ہے۔ آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کے اوپر جادو ہو گیا، یہ ممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہے نا، اور آپ کے اوپر بھی جادو ہونا ممکن ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر ممکن ہے تو پھر نبی اکرم پر بھی ممکن ہے۔ اگر ان پر ممکن ہے اور ان کے اوپر ممکن نہیں تو اس کے لیے پھر الگ دلیل چاہیے، لیکن وہ الگ دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ایک نبی پر ممکن ہے بلکہ ہوا بھی ہے تو دوسرے نبی پر بھی ممکن ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جو ممکن ہو
لازم نہیں کہ وہ پیش بھی آئے۔ ہر نبی کے اوپر بیماری ممکن ہے، کیونکہ نبی بشر ہے، اور بشر ہونا کا تقاضا ہے کہ بشر کے اوپر بیماری آ سکتی ہے۔ اب اتنا تو ہمارا عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں، اور بشری جو متعلقات ہیں وہ ان کے اوپر لاحق ہو سکتے ہیں، تو بیمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی بیمار ہوا بھی ہو، یہ تو لازم نہیں نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بڑے شدید بیمار ہوئے، وہ قرآن سے ثابت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار پڑنا احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو نبی بیمار ہو سکتا ہے، اس حد تک تو ہے عقیدہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ بھی ثابت کرنے لگ جائیں کہ نہیں ہر نبی بیمار ہوا بھی ہے، نہیں، یہ کوئی ثابت کرنا ضروری نہیں۔ نبی کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی بشر ہیں، اور بشر کے اوپر جادو ہو سکتا ہے تو نبی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس حد تک تو معاملہ ہے عقیدے کا۔ آگے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ ایک تحقیقی معاملہ الگ ہے، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے۔ عقیدے کی حد تک یہ ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تو یقیناً ماننا لازم ہے۔ باقی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے لیے دلائل کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہونے کے دلائل ہیں یا نہ ہونے کے دلائل ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے جادو کے ہونے کی طرف ہی اشارہ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ احادیث کا بلا وجہ انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منکر حدیث بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو اگر 6 جگہ پہ لے کے آتے ہیں تو امام بخاری اس روایت کے اوپر 100% اعتماد کر رہے ہیں تو لے کے آ رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں لے کے آتے۔ اور معمولی ضعف کئی لحاظ سے کسی حدیث کے اندر کئی لحاظ سے یہ ہے محدثین نے لکھا، معمولی ضعف اگر آ گیا لیکن اس کو اگر امام بخاری نے نقل کر دیا، امام مسلم نے نقل کر دیا، تو وہ معمولی ضعف جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر اس روایت کے اندر معمولی ضعف ہے کہ حافظہ آخری عمر میں کچھ خراب ہو گیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور وہ ضعیف ہی ہے۔ جب امام بخاری اس کو قبول کر رہے ہیں اور 6 جگہ پر اس کو نقل کر رہے ہیں تو اس سے اشارہ بنتا ہے کہ وہ ضعف جو ہے اس کی سند میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر ہمیں اتنا اصرار نہیں ہے، ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ بھئی احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر بحث نہیں ہے، مناظرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے، نبی کے اوپر ممکن ہے، عقیدے کی بات یہاں تک ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ آگے اگر کسی کا نظریہ، اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہوا نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی تحقیق لے کے بیٹھ رہے۔ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہوا ہے، ہمیں اپنی تحقیق مبارک، ان کو اپنی تحقیق، لیکن ممکن ہونے کا انکار کر دینا یہ عقیدے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کے اندر ڈرے، ڈر محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ جو ڈر محسوس کیا ہے نا، اللہ اللہ، یہ ان لاٹھیوں سے ڈر محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے جو لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی تو وہ ساری سانپ نظر آ رہی ہیں، ان سے نہیں ڈرے۔ ڈر یہ محسوس ہوا، دل کے اندر خدشہ یہ آیا کہ انہوں نے بھی لاٹھیاں پھینکی ہیں، سانپ بن گئے ہیں، کرنا میں نے بھی یہی ہے، اللہ نے معجزہ مجھے بھی یہی دیا کہ لاٹھی میں نے پھینکنی ہے، سانپ بنی ہے۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا جادو کے زور سے اور میرا معجزے سے ہے؟ لوگ کیسے فرق کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے فرق کروا دینا ہے، عالم الغیب نہیں تھے نا، یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی فرق ہو جائے گا۔ تو یہ جو ڈر پیدا ہوا نا دل میں، یہ نہیں کہ ان لاٹھیوں سے ڈر گئے، ان رسیوں سے ڈر گئے، ڈر یہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں کی کہیں گمراہی کا سبب نہ بن جائے معاملہ، کہ میں نے بھی تو کرنا وہی ہے، انہوں نے بھی وہی کیا ہے، تو لوگ میرے والے کو بھی جادو ہی نہ سمجھنے لگ جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے
وہ واضح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی وہ جب اژدہا بنی، اس نے ان دوسرے لاٹھیوں کو، رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جو جادو کے زور سے بنی ہوتی ہیں وہ تو کسی چیز کو نگلا نہیں کرتی، تو یہ معجزہ ہی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈر نہیں، انک انت العالی، آپ ہی بلند ہوں گے۔ اللہ واللہ ما فی یمینک، اور ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ نگل جائے گا اس کو کہ جو انہوں نے کیا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو یہاں پر انما ہے نا، یہ انا اور ما دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ انما جو اکٹھا ہوتا ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، یہ انا الگ ہے، ما الگ ہے۔ انا بے شک، ما جو، بے شک جو انہوں نے کیا ہے وہ تو دو ہے جادوگر کا۔ اللہ اللہ، میں نے شروع کے دن میں، پہلے دن غالباً، قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے کچھ 2-3 مثالیں میں نے ذکر کی تھیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دندانے تک کا بھی فرق نہیں ہوا۔ ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے، یہ انا الگ ہے، ما الگ ہے۔ اب ہمارے اردو رائٹر بھی کئی دفعہ 2 لفظوں کو ملا کے لکھ دیتے ہیں۔ مثلا آپ کئی دفعہ پر دیکھو گے کس کا، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں نا، تو وہ اکٹھا بھی لکھا ہوتا ہے کس کا، تو کئی رائٹر جو ہے وہ اکٹھا لکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اتفاقاً رائٹر وہ میسر آیا تھا کہ جو اکٹھا لکھنے کا عادی تھا اس نے انا اور ما کو اکٹھا لکھ دیا، اور یہ قرآن حکیم میں آج تک اکٹھا ہی ہے اور قیامت تک اکٹھا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ معمولی سا بھی فرق نہیں ہونے دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں لکھا گیا تھا تو یہ یوں ہی لکھا جائے گا، حالانکہ یہ ہے الگ الگ۔ انا بے شک کے معنی میں ہے، ما جو کے معنی میں ہے۔ بے شک جو انہوں نے کیا ہے وہ داؤ ہے جادوگر کا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں آیا ہے۔ عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جہاں سے آئے۔ میں نے ترجمہ کیا، اور یہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالیٰ وہ یہی ترجمہ کرتے تھے کہ جہاں سے آیا ہے، جہاں آیا ہے، جہاں سے آئے۔ اگر یہ ترجمہ کرے نا تو یہ حقیقت کے خلاف ہو جائے۔ کئی دفعہ جادوگر کسی نہ کسی کام میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، اپنے جادو کے ذریعے عام لوگوں کو مغلوب کر بھی لیتے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ترجمہ یہ کریں کہ لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ حقیقت کے خلاف ہو جائے گا، اور قرآن حکیم کی کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ جہاں آیا ہے، کہ دیکھو نا نبی کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، تو نبی کے مقابلہ میں کبھی جادوگر اپنے جادو میں کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا اثر وقتی طور پر ہونا الگ بات ہے، لیکن مقابلہ جیتنا الگ بات ہے۔ اصل میں دیکھیں غزوہ احد جو ہے اس کے اندر بھی درمیان میں ایک دفعہ مسلمانوں کو بھاگنا بھی پڑ گیا تھا، لیکن آخر پہ مسلمانوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا۔ تو فتح تو اس کی ہوتی ہے نا کہ جس نے آخر پہ تعاقب کیا ہے۔ تو حقیقتاً جو ہے غزوہ احد میں مسلمان فاتح ہیں، مسلمانوں کی فتح ہے، تو غلبہ مسلمانوں کا ہی ہے۔ لیکن ایک وقتی طور پر بڑی پریشانی بھی بنی، مسلمان کچھ دیر کے لیے بھاگے بھی ہیں، 70 صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں، پریشانی تو بڑی آئی، لیکن مجموعی لحاظ سے فوقیت جو ہے وہ مسلمانوں کی رہی۔ درمیان میں کچھ پریشانی آ جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بھی آنکھ پر اثر ہو گیا، وقتی طور پر لوگوں کے اوپر ایک روب قائم ہو گیا کہ ان کی لاٹھیاں بھی جو ہیں سانپ بن گئی۔ وہ ایک وقتی روب تو رہا تھوڑی دیر، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ اژدہا بن کے سب کو نگلنے لگ گئی تو وہ سارا روب ختم ہو گیا۔ تو جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جادوگر کو وقتی طور پر بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے مقابلہ میں فاتح نہیں ہو سکتا۔ اللہ واللہ،
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. سجدے میں وہ گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں ڈال دیے گئے، یعنی وہ اتنے اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں کہ بے اختیار سجدے میں چلے گئے ہیں. اللہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اب فرعون کو جو ہے نا وہ وقت پڑ گیا کہ ایک ہی چکر سے لے آئے تھے، سارے جادوگر مسلمان ہونے لگ پہ نہیں. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تو بیوقوفی مارتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ ایمان قبول کرنے میں کسی کی اجازت کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، وہ اپنے دل کا معاملہ ہے، دل مطمئن ہو گیا ہے تو بندے نے ایمان قبول کر لی، تیری اجازت دی کنوں لوڑ ہے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، پہلے ایک چبل ماری کہ میری اجازت تو بغیر ہی تسی ایمان لے آئے ہو. پھر خیال آیا کہ لوگ سوچیں گے کہ ایمان ہی اجازتاں دی تو ضرورت ہوں کوئی نہیں، تو یہ تو میں نے بیوقوفی مار دی ہے. تو اس لیے بات کو اچانک تبدیل کر کے کہتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، جادوگروں سے کہتا ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یہ اب جادوگروں کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کر رہا ہے کہ تم نے اسی سے سیکھا ہوا ہے، میرے سامنے ایسے آ کے تم نے ڈرامہ شرامہ کیا ہے، تو تم تو اس کے شاگرد ہو. یہ دوسری چبل مار دی. اللہ حالانکہ پتہ ہے کہ وہ 10 سال بعد آئے ہیں مدین سے، یہ جادوگروں سے ان کا کوئی تعلق ہی کبھی نہیں رہا، تو یہ جادوگر کے غائبانہ شاگرد بنتے رہے ہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ دوسری چبل بھی مار بیٹھا. اب پھر خیال آ گیا کہ پہلی چبل تھوڑی چھوٹی سی، وہ تو پتہ نہیں کسے نو خیال آنا سی کسے نہیں، اے دوجی تے میں زیادہ وڈی مار بیٹھا ہاں. یہ تے سب نو پتہ لگ جانا کہ وہ 10 سال بعد آئے نے تے جادوگروں دے استاد کتھوں ہو گئے نے. تو اب پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ہے نا اب اوچھے ہتھ کنڈے کی طرف آ گیا کہ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا. من خلاف کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے مخالفت کرنے کی وجہ سے، تم میری مخالفت کر رہے ہو اس لیے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. اور میں تم کو سولی دوں گا کھجور کے تنوں پر، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کی سزا سخت ہے اور کون ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے، کہ تمہیں میں سزا دے دوں گا، خود میں باقی رہوں گا. قالوا، وہ کہنے لگے ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے اس کے اوپر کہ جو اب ہمارے پاس بینات آ چکی، واضح نشان آ چکے. ہم نے تو دیکھ لیا کہ وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، ہم نبیوں کو مان چکے ہیں، تو اب جو مرضی کرتا رہے، ہم اب تیری بات کو ترجیح نہیں دے سکتے. اللہ ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھ کو اس پر بھی کہ جو ہم نے بینات دیکھی. والذی فطرنا، اور ہم اس رب پر بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. تو انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے اپنے گھر لے جا، ہم تو اس رب کو مان بیٹھے ہیں، اس رب پر ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقض ما انت قاض، کر گزر جو تو نے کرنا ہے، سولی چڑھانا ہے سولی دے دے، ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دے. ہم ایمان کے اوپر پکے ہیں، ہم نہیں اب ڈاواں ڈول ہوتے. چند لمحے کی صحبت میسر آئی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، اور وہ اپنے دین کے اوپر کتنے پختہ ہو گئے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ تو پھر ان کی کیا ہی شان ہے کہ وہ کتنے زیادہ پختہ ہوں گے. اللہ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی کرے گا نا بس اس دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا نا، زیادہ سے زیادہ موت دے دے گا، مار دے گا، اور کیا ہے، تو شہادت مل جائے گی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اب انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کے اوپر تاکہ وہ ہم سے ہماری خطائیں ہمیں معاف فرما دے. وما اکرہتنا علیہ، اور وہ جو تو نے ہم سے ایک زبردستی کام کروایا ہے نا یہ جادو والا، یہ ہمیں ذرا احساس ہوتا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہم کبھی بھی نہ کرتے. تو ہمیں جو ہے یہ بہکا کے لے آیا ان کے مقابلہ میں. ہمیں تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے مقابلہ میں جو ہے وہ جادو کرتے رہے ہیں، ہم نبی کے مقابلے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ہمیں تو اس پر شرمندگی ہو رہی ہے، ہم تو اس پر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے.
انہو من یات ربہ مجرما، تخویف اخروی، تخویف اخروی، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے وہاں مجرم حالت میں تو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہوگی اور نہ ہی زندگی ہوگی۔ موت تو آنی نہیں ہے اور زندگی نہیں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی اتنی بری ہوگی جہنم کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ اس سے تو موت ہی آ جائے تو بہتر ہے، تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ تو ایسے ہے کہ جیسے زندگی بھی کوئی نہیں۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا بشارت، بشارت، اور جو اس کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے ایمان والی حالت میں، اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے بلند درجے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو لے کے رات کو نکل چل، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، ان کے لیے ایک راستہ بنا سمندر کے اندر خشک، لا تخاف درکا، تجھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ پکڑ ہو جائے گی، ولا تخشا، اور نہ تجھے کوئی اور خدشہ ہوگا، یعنی آگے بے شک سمندر آ رہا ہے لیکن پکڑ کوئی نہیں ہوگی اور ڈوبنے کا خدشہ بھی کوئی نہیں ہوگا، ہم تجھے بچائیں گے۔ سمندر کے اندر راستہ خشک بنا لیجئے۔ معجزے کے طور پر وہی لاٹھی جو ہے وہ سمندر پہ ماری ہے اور خشک راستہ بن گیا ہے۔ معجزات کے منکر جو ہیں نا، تو وہ اس میں تعویلیں کرتے ہیں کہ جی مد و جزر تھا، جزر کے وقت پانی کی سطح نیچے ہو جاتی ہے، مد کے وقت پانی کی سطح اوپر ہو جاتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرنے لگے تو جزر تھا، پانی نیچے ہوا تھا، اور جب فرعونی آئے تو مد بن گیا، تو اس طرح وہ غرق ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں فی البحر طریقاً فی البحر یابسا، خشک، جزر جتنا مرضی بھی ہو نا تو پانی خشک نہیں ہو جاتا، صرف تھوڑا پست ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی پست بھی ہو نا تو پھر بھی اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تعویلیں الٹی سیدھی، اور کوئی اس سے بھی عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں کہ جی اتنی تیز آندھی آئی، اتنی تیز آندھی آئی کہ جس سے پانی جو ہے وہ آپس میں نکھڑ گیا اور دو سائڈوں پر ہو گیا تو درمیان میں راستہ بن گیا۔ بھائی اول تو یہ کہ صرف لاٹھی مارنے سے اگر پانی سائڈوں پر ہو جاتا ہے اس کو آپ نہیں مان رہے، تو اتنی تیز آندھی کو کیسے مان رہے ہیں؟ اور پھر آندھی کے ساتھ پانی جو ہے وہ ایک سائڈ سے آگے طرف تو دھکیلا جاتا ہے، یوں تو نہیں ہوتا کہ آندھی آئی اور یوں پھٹ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ آگے تھوڑا دھکیلا جائے گا، اور اگر دھکیلا جائے گا بھی تو کتنا سا، معمولی سا تھوڑا سا نیچے ہوگا اور اگلا حصہ اونچا ہو جائے گا۔ پانی خشک راستے جو ہے نا تیز آندھیوں سے کوئی نہیں بنتے ہوتے، تو یہ بیوقوفانہ تعویلیں نہ کرو، سیدھا سیدھا معجزے کو مان لو کہ اللہ کا نے حکم دیا لاٹھی مارے اور اس سے جو ہے وہ معجزہ سامنے آ گیا کہ جو ہے سمندر میں راستہ بن گیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، فرعون نے پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، پس گھیر لیا ان کو دریا کے سمندر کے پانی نے، جس نے گھیر لیا، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو، اور کوئی سیدھی راہ نہیں دکھائی۔ یا بنی اسرائیل، یہاں پر یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل کو خطاب ہو، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ یا بنی اسرائیل جو ہے اس سے پہلے کل نام محذوف مانا جائے کہ ہم نے اس دور کے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، تو نبی قسم کے دور کے بنی اسرائیل یہاں پر مخاطب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت ہے مکی، اور مکی دور میں مکے کے اندر بنی اسرائیل تھے ہی کوئی نہیں، تو یہاں پر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بنی اسرائیل کو خطاب کرنا تھا؟ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ قلنا یا بنی اسرائیل، ہم نے کہا اس دور کے بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو نجات دیا تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کی دائیں سمت کا کہ طور کی دائیں جانب جو ہے وہاں پر تورات دی جائے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ بھی جو ہے وہ نازل کیا۔ من جو ہے
یہ شبنم کے قطروں کی طرح کے دانے تھے کہ جن کو کھایا جا رہا تھا، اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر کے پرندے کی طرح کے پرندے تھے، لیکن بٹیر نہیں تھے، اس کی طرح ملتے جلتے تھے۔ تو یہ من اور سلوہ جو ہے یہ کثرت سے ملتا۔ وہ پرندے جو ہیں ان کو ہاتھ سے آرام آرام سے پکڑ کے ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے، کوئی شکار کرنے کی دقت بھی نہ ہوتی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اور زیادتی نہ کرو کہ تمہارے اوپر میرا غضب اترے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کے اوپر میرا غضب اتر جائے فَقَدْ هَوَا، تو وہ تو تحقیق گر گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہو جائے تو وہ کیسے سنبھلا رہ سکتا ہے، وہ تو پستیوں کے اندر ہی گرے گا اور ہلاکتوں کے اندر گرے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور تحقیق میں بخشنے والا ہوں اس کو کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر وہ راہ پایا۔ وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کس چیز نے جلدی کروائی تجھ سے تیری قوم سے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کوہ طور پہ آئیے، 30 دن اعتکاف کیجئے تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کوہ طور پر جلدی سے پہنچ گئے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، یہاں پر ان کی رائے عام مفسرین کی رائے سے ہٹ کے تھی۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ ما آجلک عن قومک یا موسیٰ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ پوچھا کہ موسیٰ میں نے آپ سے کہا کہ آپ آئیں 30 دن اعتکاف کریں، آپ کو تورات دی جائے گی، اور آپ فوراً آگے، اتنی جلدی کی بھی ضرورت نہیں تھی، پیچھے قوم کی کچھ تربیت وغیرہ کر لیتے، کچھ ان کو اچھی طرح سمجھا لیتے، پھر آ جاتے۔ تو یہ مراد ہے۔ عام مفسرین نے یہ مراد لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ ساتھ کچھ قوم کے افراد کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ اب قوم کے افراد بھی ساتھ ہیں، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے آگے بڑھے، قوم کے جو افراد ساتھ تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی کیوں کی ہے؟ وہ قوم کے افراد کے ساتھ ہی آپ بھی آ جاتے۔ تو عام مفسرین نے یہ بات کہی ہے۔ والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قوم کے افراد کا ساتھ کوئی یہاں پر تعلق نہیں ہے۔ اور اگلے وہ جو 30 دن اعتکاف کے ہیں، پھر 10 دن تورات ملنے کے ہیں، ان سارے دنوں میں، سارے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی نظر آتے ہیں، وہ 7 افراد کوئی نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ اکیلے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی جلدی کیوں آگے، کچھ ان کی تربیت وغیرہ کر کے آ جاتے۔ کالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے قدموں کے پیچھے ہی ہیں، یعنی مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ جو کچھ میں نے آج تک ان کو سمجھایا ہوا ہے، چلو ٹھیک ہے، میں ابھی وقتی طور پر کوئی ہدایات وغیرہ نہیں دے کے آیا، ابھی کوئی وقتی تربیت نہیں کر کے آیا، لیکن ان کو عقیدے کی تو سمجھ آئی ہوئی ہے پہلے، اور وہ اسی عقیدے کے اوپر ہی قائم ہے۔ اچھا جی، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف ہے میرے رب، تاکہ آپ راضی ہو جائیں کہ آپ کا حکم ہوا تو میں نے تاخیر کرنی مناسب نہیں سمجھی کہ میں ان کو سمجھانے ہوئے، ان کو ہدایات دینے میں کچھ وقت لگا دوں۔ جب آپ کا حکم آ گیا تو میں تو تیزی سے دوڑ آیا۔ کالا، اللہ نے فرمایا ہم نے آزمائش میں ڈالا تیری قوم کو تیرے بعد، وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ تو یہ گمان کر رہا ہے نا کہ وہ میرے ہی قدموں پر ہیں، میں نے جو عقیدہ ان کو سمجھایا ہوا ہے وہ اسی عقیدے پر ہیں، لیکن موسیٰ وہ اس عقیدے پر کوئی نہیں رہے، انہوں نے تو بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان، موسیٰ علیہ السلام غصے سے افسوس کھاتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ اللہ، تو تم نے جو ہے رب کے وعدے کے اوپر اعتماد نہیں،
رب نے وعدہ کیا تھا کہ تورات دی جائے گی، میں لینے کے لیے گیا ہوا ہوں، چند دن مجھے تاخیر ہو گئی اور تم نے پیچھے بچھڑا بنا لیا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ 30 رات کا اعتکاف کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ 30 دن رات آپ اعتکاف کریں تو آپ کو تورات دے دی جائے گی۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ پر 30 ہے، ایک جگہ پر 40 ہے، اس کی تطبیق بھی جو ہے نا اس بات سے ہو جائے گی۔ کہا یہ گیا تھا کہ آپ 30 رات اعتکاف کریں تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہی بتا دیا کہ میں نے 30 رات وہاں پر اعتکاف کرنا ہے اور مجھے پھر تورات ملے گی تو میں لے کے آ جاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے تورات ملے گی کتنے عرصے میں۔ جب 30 دن کا اعتکاف پورا ہو گیا نا، 31ویں دن تورات کا ایک حصہ ملا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ ابھی باقی ہے، ابھی ادھر ہی ٹھہریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں جا سکتے تھے۔ پھر اگلے دن ایک اور حصہ ملا، لیکن پھر کہہ دیا گیا ابھی ادھر ہی ٹھہریں، ابھی تورات باقی ہے۔ 10 دن کے اندر 10 حصے ملے، آہستہ آہستہ کر کے تورات ملی، 10 دن کے اندر ملی۔ اس طرح 30 کی بجائے ہو گئے 40 دن۔ ادھر جو قوم ہے 30 دن تک تو انہوں نے انتظار کیا۔ 31واں دن بھی جب گزرنے کے قریب ہو گیا نا، تو سامری جو ہے یہ جادوگر تھا، حسد کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف کوئی نہیں ہوتی، سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، میری طرف کوئی اتنی توجہ نہیں دیتا۔ اس کو تھوڑا موقع مل گیا، اس نے ترکیب سوچی کہ لوگوں کو بہکایا جائے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس زیورات ہیں، بنی اسرائیل جو ہے نا یہ غلاموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، البتہ ایک احسان ان کے اوپر کر دیا جاتا تھا قبطیوں کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی شادی بیاہ وغیرہ ہوتا تھا نا تو قبطی عارضی طور پر اپنے زیورات ان کو دے دیتے تھے کہ چلو وقتی طور پر تم استعمال کر لو، پھر شادی گزار کے واپس کر دینا۔ اتنا سا احسان کر دیتے ہوتے تھے۔ ویسے تو بڑے مظالم بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ ان سے کام بھی تو لینا ہوتا تھا تو یہ تھوڑا سا احسان کر دیتے تھے۔ اب اتفاقاً جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے ہیں تو ان دنوں میں بھی یہ زیورات وہ پہلے میں بات صحیح کر رہا تھا، بنی اسرائیل کو جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے ہیں نا، ان دنوں میں بھی زیورات تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ اب یہ لے کے نکلے پیچھے فرعونی ہو کے غرق، اور وہ زیورات انہی کے پاس رہ گئے۔ اب وہ زیورات جب یہ تورات لینے گئے ہیں نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس وقت تک وہ زیورات اسی قوم کے پاس رہے۔ جب وہ 30 دن سے بھی اوپر ہونے لگ گئے نا تو سامری نے ان کو ورغلایا، بہکایا اور کہا کہ وہ جو زیورات ہیں تمہارے تو ہیں نہیں، ہیں وہ قبطیوں کے، قبطی سارے ہلاک ہو گئے، لیکن تمہارے لیے بھی تو وہ جائز کوئی نہیں نا، تمہاری تو وہ ملکیت ہے کوئی نہیں، تم نے تو ان سے ادھار لیے تھے، تو تم وہ جو زیورات ہیں نا اپنی ملکیت سے نکالو، وہ تمہاری ملکیت کوئی نہیں ہے، ہم ہی گناہ گار ہو رہے ہو، وہ تمہاری ملکیت کوئی نہیں، سارے ادھر لاؤ، جمع کرو میرے پاس، میں تمہیں ایک معبود بنا کے دیتا ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، جس وقت سمندر سے آگے نکلے تھے، اس وقت بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک قوم کو دیکھا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، یہ دیکھو نا وہ ان کا خدا ان کو نظر آتا ہے، ہمارا خدا ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دے نا جو ہمیں نظر تو آئے نا۔ تو یہ اس قوم کے اندر جو کمزوری تھی یہ سامری نے بھانپ لی ہوئی تھی کہ انہوں انڈٹھے خدا دی بجائے نظر آنا والا خدا جو ہے نا وہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خدا نظر نہیں نہ آتا تو تم اب وہ زیور لاؤ میرے پاس، میں تمہیں خدا بنا دیتا ہوں جو تمہیں نظر بھی آئے گا۔ وہ زیورات جو ہیں تمہارے لیے تو ویسے بھی ان کا استعمال جائز کوئی نہیں، وہ تمہارے ہے کوئی نہیں، وہ قبطیوں کی ہیں، واپس تو ہو نہیں سکتے، قبطی سارے ہلاک ہو چکے ہیں، واپس وہ ہو کوئی نہیں سکتے،
تو یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان سے معبود بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے جناب دڑا دڑ زیور دیے، اس نے سونے کا بچھڑا بنایا۔ جس وقت سمندر کو عبور کیا جا رہا تھا تو جبریل امین آئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا، جو کہ موجودہ تورات کے اندر ملتا ہے، کہ موسیٰ یہ بڑی عجیب غریب قوم ہے، بنی اسرائیل بڑی ناشکری قسم کی، اب صدیوں سے غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ان کو لے کے نکلے ہیں، آزادی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آزمائش آ گئی کہ آگے سمندر ہے۔ وہ سمندر کس طرح آ گیا تھا وہ میں نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ راستہ بھول کے ادھر پہنچے تھے، جانا چاہتے تھے تھوڑا ادھر سے، لیکن وہ سمندر سے جا ٹکرا کے بہرحال اب آزمائش بن گئی۔ تو ذرا سی آزمائش آئی نا تو ان کی وہی ناشکری حس جو ہے نا وہ سامنے آ گئی۔ تو تورات کے اندر ان کے لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ ادھر قاہرہ کے اندر کیا قبریں کم تھی کہ یہاں پر ہمیں مارنے کے لیے لے آیا؟ اس طرح کے یہ عجیب و غریب لوگ تھے۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری کوئی نہ کوئی رہنمائی کرے گا۔ جبریل امین آگے رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے بھیج دیا۔ جبریل امین نے آ کے بتلایا کہ آپ لاٹھی ماریں سمندر پھٹ جائے گا، آپ اس میں سے گزر جائیں گے۔ جبریل امین اس وقت جب آئے تھے نا تو یہ سامری نے جبریل کو دیکھا، وہ انسانی شکل میں آئے تھے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے۔ اور سامری کے متعلق ایک روایت اور بھی معروف ہے، اگر اس کے اوپر اعتماد کیا جائے، یقینی تو نہیں ہے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو ہے نا ان کی ماں کو خدشہ تھا کہ بچے قتل کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پانی کی لہروں کے حوالے کیا تھا نا، اسی طرح کا تھوڑا معاملہ سامری کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سامری کا بھی کہتے ہیں اصل نام موسیٰ ہی تھا۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ ہے موسیٰ بن عمران، اور یہ جو سامری ہے یہ موسیٰ بن ظفر ہے۔ تو اس کی ماں کو بھی خدشہ تھا کہ میرے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے۔ روایت کہتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو ایک غار کے اندر جا کے رکھ دیا، چھپا دیا۔ اب روزانہ اس غار کی طرف جا نہیں سکتی، روزانہ جائے گی لوگوں کو شک پڑ جائے گا، کبھی کبھی نظر بچا کے جاتی ہے، لیکن حیران ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ٹھیک ٹھاک پل رہا ہے، حالانکہ میں تو کئی دن بعد آتی ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا تھا کہ اس بچے کی پرورش آپ نے کرنی، تو وہ جبریل پرورش کر رہے تھے۔ تو گویا کہ یہ سامری کا جبریل کے ساتھ ایک بچپن کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اس لیے یہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور سے جبریل آئے ہیں تو شاید اس پرانے تعلق کی وجہ سے اس کو پہچان ہو گئی کہ یہ انسانی شکل میں جو ہے یہ جبریل ہی آیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب سامری نے یہ دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کا قدم جہاں جہاں لگ رہا ہے تو وہاں فوراً سبزہ اگ رہا ہے۔ اس نے ایک قدم کی جگہ سے جلدی سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، کچھ یہ جادوگر تھا، مٹی کے اوپر اس نے کوئی منتر شنتر پڑھ کے تجربات کرنے شروع کر دیے۔ آخر یہ کوئی ایسے تجربے میں کامیاب ہو گیا کہ اس مٹی میں سے کچھ آواز آنی شروع ہو گئی۔ یا پھر دوسری چیز یہ کہ جو اس نے بچھڑا بنایا تھا اس میں سوراخوں کی ترتیب وغیرہ کچھ اس نے اس طرح رکھی تھی کہ ہوا چلتی تھی، ان سوراخوں کے اندر سے جب گھومتی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو کچھ مفسرین وہ رائے رکھتے ہیں، کچھ یہ رائے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اس بچھڑے کے اندر کچھ آواز پیدا کر دی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو ادھر کوہ طور پہ رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو یہ دیکھو رب تو تمہارے سامنے آ گیا ہے، یہ دیکھو سونے کا بنایا بچھڑا میں نے تمہارے سامنے، اور سونے کے بچھڑے تو بولتے نہیں نہ ہوتے، تو یہ تو بول رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ تو یا اس نے وہ مٹی اس کے اندر رکھی ہوئی تھی جس پر اس نے تجربات کچھ کیے ہوئے تھے، اور یا پھر جو ہے یہ کوئی سوراخوں کی ترتیب ایسی تھی، تو لوگ جو ہے وہ اس کی پوجا میں لگ گئے بچھڑے کی۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ ان کو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں، افسوس کھاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا کوئی بڑی لمبی ہو گئی تھی تم پر مدت؟ صرف 10 دن ہی زیادہ ہوئے ہیں نا، 30 سے 40 ہوئے ہیں، کوئی بڑی لمبی ہو گئی تھی مدت؟ یا یہ کہ تم نے یہ ارادہ کیا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ قالو، وہ کہنے لگے ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنی اختیار سے نہیں کیا، لیکن ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا قوم کے زیورات کا، ہم نے ان کو پھینکا، پھر اس طرح ڈھال لیا یہ سامری نے۔ یہ بچھڑا بنانے والا جو ہے یہ سامری ہے، لیکن جو موجودہ تورات ہے وہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یہ گستاخی کرتی ہے کہ وہ اس کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی کرتی ہے کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے بچھڑا بنا کر قوم کو جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ تو یہ انتہائی گھنونی چیز ہے جو موجودہ تورات میں تحریف کر کے ڈال دی گئی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پس اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچھڑا، وہ ایک جسم تھا کہ جس میں سے آواز آ رہی تھی، کہنے لگے کہ یہ ہے تمہارا معبود، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے۔ فَنَسِيَا، وہ موسیٰ تو بھولے ہوئے ہیں کہ وہ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کوہ طور پہ جا کے، معبود تو ادھر آ گیا ہے۔ فَنَسِيَا، اس کا فاعل موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا، اور فَنَسِيَا کا فاعل وہ سامری بھی ہو سکتا ہے، کہ پھر یہ جملہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر تو فَنَسِيَا کا فاعل بنایا جائے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر یہ جملہ ہے لوگوں کی طرف سے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ موسیٰ تو بھول گئے ہیں، یہ معبود آیا بیٹھا ہے۔ سامری نے ان کو پٹی پڑھائی اور انہوں نے آگے بات پھیلا دی۔ اور اگر فَنَسِيَا جو ہے اس سے مراد سامری لیا جائے تو پھر اس قول کا قائل ہے اللہ، فاعل جو ہے وہ سامری، کہ اللہ نے کہا کہ اس نے بھلا دیا اللہ کے احکام کو، تو بھول گیا سے مراد بھول چوک نہیں ہے، پھر سخت معنی لینا ہوگا کہ اللہ کے احکام کو بھلا دیا اس بدبخت نے۔ افلا یرون، اچھا جی، کیا یہ دیکھتے نہیں، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ تو ان کی بات کا جواب تک بھی کوئی نہیں دیتا۔ جب یہ کوئی بات کرتے ہیں کرتا ہے بھاں، یہ پھر کوئی بات کرتے ہیں بھاں، تو اس طرح معبود ہوتا ہے، جواب تک تو دیتا کوئی نہیں، بس ایک آواز اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا، نہ یہ ان کو کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ ہی کوئی نفع دے سکتا ہے، تو یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔